عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں، ایک بار پھر خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ لائیو شو کر سکوں، یہ پروگرام تقدیم کر سکوں، خداوند کے حضور سر بسجدہ ہو کر ممنون ہو سکوں، شکریہ ادا کروں اور آپ عزیزوں کے لیے دعا کر سکوں، آپ عزیزوں تک خدا کا یہ مقدس کلام، یہ زوراور کلام انجیل یعنی خوشخبری آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ انجیل خوشخبری ہے، خبر خوش، نوید مسرت، نوید خوشحالی۔ کون سی نوید؟ وہ نوید جس کے وسیلے سے خداوند اپنا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے کہ ہم گنہگار تو ہیں، ہم جہنم کی راہ میں تو ہیں، مگر خداوند نے خود ہمارے لیے راستہ ہموار کیا ہے، اور وہ راستہ کوئی اور نہیں، خود خداوند ہے، جس نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، جس نے ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لیا، ہماری خاطر وہ گھائل ہوئے، وہ مضروب ہوئے، اس کے ضرب کھانے سے ہم شفا پائے۔ خداوند کا یہ نقشہ ہم انسانوں کے لیے کبھی کبھار مشکل ہے ہضم کرنا۔ کچھ سالوں پہلے میل گبسن، جو ایک مسیحی ہدایت کار ہیں اور پروڈیوسر ہیں، اور وہ خود بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں، وہ آسکر جیتنے والے شخصیت ہیں، اور وہ ایک پادری بھی ہیں، ان کے اپنے کیتھولک قسم کے کلیسیا کے۔ انہوں نے ایک فلم بنایا تھا، اور دا پیشن آف دا کرائسٹ، مسیح کے درد، اور اس فلم میں جس طرح حقیقت کو ظاہر کیا تھا، اس سے بہت سے لوگوں کو ٹھیس پہنچا تھا، بالخصوص میل گبسن کے بہت اچھے ہالی ووڈ کے دوستوں کو۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے مسیح کو محبت کر کے پیش کرنا تھا، آپ نے کیوں یہ دکھایا اسکرین پر کہ اسے کوڑے مارے گئے، وہ زخمی اور گھائل ہوا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور وہ صلیب پر بہت ہی برے موت مرے۔ یہ کیوں دکھایا تھا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، مسیح آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم صرف یہی کہیں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، مسیح آپ سے محبت رکھتا ہے، آؤ اور یہ نہ جانے کہ بیک گراؤنڈ میں خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ سب چیزیں بالکل ضائع ہیں۔ مسیحی ایمان میں توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، خداوند سے توبہ کرنا، توبے سے مراد یہی ہے کہ بالکل 180 ڈگری مڑ کر آپ نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں کا، اور اقرار کرنا ہے کہ وہ خداوند ہے، اقرار کرنا ہے کہ اس نے صلیب کا موت آپ کے لیے سہا، وہ موا گاڑا گیا، تیسرے دن زندہ ہوا تاکہ آپ جئیں۔ ہیلو، السلام پاسٹر جی۔ سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے خداوند۔ پاسٹر جی، میں نا صبح پرے کر رہی تھی اور میری نا طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جیسے بلڈ پریشر ہائی بھی ہو گیا، اور ایسے جیسے نا میرے کندھوں پر وزن سا ہو گیا، اور دل بھی گھبرانے لگ گیا، ایسے جیسے کوئی ابلیس کی چلاکی تھی۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے شفا دے۔ میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا بہن۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رضیہ۔ اے خداوند، اس وقت میں بہن رضیہ کو تیرے تخت شفاعت کے حضور لاتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے قدموں میں لاتا ہوں بہن کو۔ خداوند،
उसके जिस्म में जो दर्द है खुदावन, तू उसके रग रग और इस्तख्वान से वाकिफ़ है। तूने रज़िया को बनाया, अपनी सूरत पर बनाया। ऐ खुदावन, मैं बहन रज़िया के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनके बदन को छू और उनको कामिल चंगाई अता फरमा। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफा दे। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। तेरी मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। और मैं दुआ करता हूँ तेरा फ़ज़ल बहन रज़िया के लिए जारी हो। और मैं जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं, खाती हैं, खुदावन उन दवाओं के लिए दुआ करता हूँ कि वो भी उनके लिए असर दुरुस्त हो और उन्हें भी शफा बना। ऐ खुदावन, डॉक्टरों के लिए दुआ करता हूँ कि दुरुस्त तशख़ीस हो सके। और मैं दुआ करता हूँ बहन को तू चंगाई अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, और प्रोग्राम देखते रहें, खुदा का कलाम सुनते रहें। खुदावन आपको शफा दे बहन। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे। तो खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि लाजिम है कि हम दकीकन उन सब चीज़ों को जानें कि जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटा बख्श दिया, ये तो एक आसान सी बात है, बेटा बख्श दिया। देखें, दुनिया में जो भी लोग पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे आज इसी वक्त हर सानिया, हर दकीका बहुत से लोग जनते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, मेरे दोनों बच्चे वहीं पर पैदा हुए, तो उसके बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और हर सेकंड में हम देखते हैं कि दुनिया में एक बच्चा जन्मता है, हर सेकंड में। और उन सेकंडों में कई ऐसे सेकंड्स भी हैं जिनमें कई बच्चे जन्मते हैं। लोग दुनिया में आते हैं। आपने किस माँ, किस बाप, किस दादा, किस नाना, किस दादी, किस नानी, किस बहन, किस भाई, किस अंकल को आपने ये देखा है कि भाई ये बच्चा आने वाला है मरने के लिए? नहीं, वो सब यही दुआएं करते हैं कि बच्चा इस दुनिया में आए, खुशहाल रहे और जग जग जिए या जुग जुग जिए, हमेशा जिए। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम आते हैं और मर जाते हैं। मगर आते इसलिए नहीं कि हम मर जाएं, आते इसलिए कि हम जिएं। सिर्फ एक वाहिद इंसान, एक कामिल इंसान, खुदावंद कादिर मुतलक, जो इंसानी सूरत लेकर हमारे बीच में आए, जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जिसका ये कलाम है, ये शरीयत उन्हीं की दी हुई है। ये शरीयत, कामिल शरीयत, ये मोहब्बत नामा, फजल नामा, फैज नामा, रहमत नामा उसी की है। ये प्रेम पत्री उसी की है। वो आए इसलिए कि वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करे। बाकी सब आते हैं जीने के लिए, मगर सिर्फ एक आए कि अपनी जान सलीब पर दे, अपनी जान सलीब पर दे। खुदावन यीशु मसीह के मसलूब होने और खुदावन यीशु मसीह के दोबारा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद लगभग 6 या 6.5 सदियों बाद एक बंदा आता है और वो कहता है कि मैंने एक नई वही लाया हूं। वो क्या कहते हैं? उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। इन बातों पर, इन शायरों पर जो कि हकीकत को धकेल कर वो अपनी मर्जी, अपने मजहबी और दीनी मसाइल को लाते हैं, उन पर बावर नहीं करना है। हकाइक को जानने के लिए ये किताब, ये मुकद्दस कलाम पढ़ना है। हेलो, हाँ जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई? शुक्र खुदावंद का। सर जी, मैं गुलबाज इस्लामाबाद से। हाँ जी भाई गुलबाज, कैसे हैं आप? ठीक है, ये खुदावंद का शुक्र है सर।
آپ سنیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس سب خیریت ہے؟ خدا کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ ایک ہفتہ میرا لائیو شو نہیں تھا، مگر پھر سے خداوند نے یہ موقع دیا کہ میں لائیو شو کروں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں بھائی گلزار؟ خداوند آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست تھی کہ والدہ کے لیے دعا کروانی تھی کہ جی انہیں سانس کی تکلیف ہے، کھانسی، اور اپنی مسز کے لیے کہ انہیں بھی تھوڑا سا نا لیڈیز پرابلم ہے رسولیوں کا۔ ضرور میں دعا کروں، ان کے لیے بھی ضرور دعا کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے قدموں میں لاتا ہوں خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے بدن کو چھو، ان کو کامل چنگائی عطا فرما خداوند۔ تیرے دست شفا ان پر ہو، تیرے دست شفقت اور تیرے سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل بہن کے لیے جاری ہو۔ اور پھر بھائی کے بیگم صاحبہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے اور تیری بچی کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداوند اس وقت کہ تو ان کو بھی برکت دے، برکت شفا عطا فرما خداوند، کہ ان کو چنگائی ملے، ان کے بدن کو چھوئے خداوند۔ تو ان کے رگ رگ استخوان سے واقف ہے خداوند، اور ادنائے ڈی این اے کو تو جانتا ہے، کیونکہ تو نے اس کی تخلیق کی۔ اے خداوند، اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اسے شفائے کامل ملے۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین۔ شکریہ بھائی گلزار، خداوند آپ کو برکت دے۔ پروگرام دیکھتے رہیں، خدا کا کلام سنتے رہیں۔ آپ کو بھی برکت۔ تھینک یو۔ شکریہ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو 6.5 قرون بعد، صدیوں بعد، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو کتاب مقدس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ جو ہے تحریف ہوا ہے، باطل ہے، وہ مصلوب نہیں ہوا، وہ مصلوب نہیں ہوا، مگر اس کی شبیہ میں خدا نے کسی کو ڈالے۔ یعنی خدا کے انصاف کو، خدا کی عدالت کو وہ پائمالی میں لاتے ہیں۔ خدا اپنی عدالت کو پائمال نہیں کرتا۔ یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں، اور اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس کو واضح طور پر پڑھیں۔ یہ سورہ نساء، قرآن میں سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ میں اسکرین پر لاتا ہوں، اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ رسول اللہ، پھر وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اور مسیح یسوع جو ہے، جو ابن مریم ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان کا نہ تو وہ قتل ہوا، ان کی شبیہ پر کسی کو ڈالا گیا، یعنی دھوکہ دہی۔ وَإِنَّ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الْأَطْبَاعِ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوا یقینا۔ دیکھیں، ان میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں شک ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مارا گیا، مصلوب ہوا وغیرہ، مگر یقیناً اس کا قتل نہیں ہوا، یقیناً اس کا قتل نہیں ہوا۔ آئیے ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں۔ کتاب مقدس ان لوگوں کے کلمات کو، الفاظ کو نہیں دہرائیں گے جو 650 سال بعد، یعنی 6.5 قرن بعد، صدیوں بعد آ کر کہا کہ نہیں، وہ چیزیں نہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ وہ جو مسیح کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، وہ جو مسیح کے تعلیم سنتے تھے، اپنے کانوں سے سنتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جنہیں مسیح نے چھوا، جو کہ مسیح کے سوانح حیات کو شخصی طور پر تجربہ کر چکے، وہ نہیں جانتے۔ ہاں، ہم 6.5 قرن بعد، 6.5 صدیوں بعد، 650 سال بعد ہم زیادہ جانتے ہیں۔ کیا یہ عقلی بات ہے؟ کیا یہ حکمت کی بات ہے؟ ذرا غور کریں اس بات پر۔
مجھے بہت سے فون کالز آئے اسی وجہ سے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے، آپ مسیحی جو ہیں وہ آپ یہ بناتے ہیں۔ ہم بناتے نہیں، ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں۔ اس کتاب مقدس کو لے کر جو کہ انسان میں کوئی قدرت نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے، اور خدا بطالت میں نہیں کہ یہ باطل ہو یا منسوخ ہو۔ خدا نے جو کہا سو کہا، وہ جو ہے سو وہ ہے، وہ بدلتا نہیں، لا تغیر ہے۔ خدا لا تغیر کا یہ کلام لا تغیر ہے۔ مسیح بہت سے ہوں گے، عیسیٰ بہت سے ہوں گے، مگر وہ میرا مسیح نہیں، وہ کتاب مقدس کا مسیح نہیں، وہ کتاب مقدس کا عیسیٰ نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم بہت سے ہوں گے، مگر وہ کتاب مقدس کا عیسیٰ ابن مریم نہیں۔ جو عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ ابن خدا، جو عیسیٰ خداوند یکتا جس میں انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں انسان کامل بن کر آئے، جو عیسیٰ خدا نہیں وہ میرا عیسیٰ نہیں ہے، وہ کتاب مقدس کا عیسیٰ نہیں، وہ تاریخ کا عیسیٰ نہیں، وہ زمین کون و مکان ساری کائنات کے خالق نہیں، کیونکہ میرا عیسیٰ، اس کتاب مقدس تاریخی عیسیٰ، مؤثق عیسیٰ وہ ہے جس نے اس سارے کائنات کو اپنے قدرت کلام سے تخلیق کی، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور جس نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا، اور جب مجھے نجات دینے کا وقت آیا تو اس نے میری شبیہ، میری صورت، انسانی صورت اختیار کی اور مجھے اپنے باہوں میں، اپنے گلے لگا لیا۔ جب میں شیطان کی جکڑ میں تھا، جب میں شیطان کی غلامی میں تھا، اس وقت وہ آئے اور مجھے لمس کیا، مجھے چھوا، اور اس نے کہا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ ہے میرا خدا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بار اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو ان کے شاگردوں میں سے کئی نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں کہ تم ایلیا ہو، کچھ کہتے ہیں کہ تم وہ نبی ہو، کچھ کہتے ہیں کہ تم شاید یحییٰ تعمیدگر ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد، ہاں وہی شاگرد جو بات بات پر بول پڑتا تھا، پطرس سے پوچھا تم کیا سوچتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ تو مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی اقرار پر خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کیا کہا؟ اب پطرس کو کلیسیا کا سنگ بنیاد سنگ نہیں رکھا، بلکہ غور فرمائیں، اس نے کہا یہ بات تجھ پر انسانی حکمت سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، اور تو پطرس ہے ایک کنکر، چھوٹے سے کنکر، مگر میں اس چٹان پر اپنے اوپر اپنی طرف اشارہ کر کے اس چٹان پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، اور شیطانی قوتیں، تاریخ قوتیں، جہنم کی قوتیں اس پر کبھی غالب نہیں آئیں گے، اس پر کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ اور جس مقام پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، اس کے آپ دو تین مختلف کلپس دیکھے ہوئے، ایک بار پھر یہ کلپ ہم دیکھیں گے اور پھر آئیں گے کلام مقدس کے اوپر۔ قیصریہ فلپی یہ وہ مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، اور اس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اگر میں 13 آیت سے پڑھوں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، شاگردوں نے ان سے کہا کہ بعض تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کا سر کاٹا گیا کیونکہ اس نے حکمراں کو بتایا کہ بھائی آپ تو زناکار ہو، اور بعض ایلیا سمجھتے ہیں،
کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا، شاید وہ واپس آ گیا ہو، یا پھر دوسرے انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ ایک لازمی سوال ہے جس پر ہم سوچیں کہ آپ یسوع مسیح کو کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف ایک نبی یا ایک پیغمبر یا ایک بہت عظیم شخصیت تھے؟ اس کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے؟ شمعون پطرس جو ان کے شاگرد تھے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، یعنی کنکر، یعنی صرف ایک کنکر، اور میں اس پتھر، در حقیقت اس چٹان، حوالہ دیتے ہوئے کہا چٹان، مگر خداوند یسوع مسیح کا حوالہ ان چٹانوں سے نہیں، کیونکہ ان چٹانوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب اس نے کہا میں اس چٹان پر، تو اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے اشارتاً یہ کہا کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، پطرس کو نہیں، ان سارے شاگردوں کو، ان سارے مومنوں کو جو کہ بچے ہوئے ہیں جہنم سے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے قربانی کے وسیلے سے، اس اپنے لہو کے بہانے کے وسیلے سے، اپنے مرنے کے وسیلے سے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں ابدی زندگی دی، ان سب کو میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے کس حیثیت سے جانتے ہو؟ لوگ یسوع مسیح کو ایک عظیم نبی، ایک پیغمبر، یا پھر ایک بہت عظیم شخصیت کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے یا پیغمبر تھے، مگر کتاب مقدس انجیل یعنی خوشخبری، ایوانگیلیون، حوالہ دیتی ہے پرانے عہد نامے سے، ان سارے انبیاء کے حوالے سے اقتباس لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کوئی اور نہیں بلکہ خود خالق و مالک کائنات، جو اس دنیا میں بصورت انسان، بشکل انسانی آئے تاکہ ہمیں اپنے گلے لگائے، تاکہ ہمیں یہ کہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، جیسا کہ ہم متی کی انجیل اس کے 11 باب میں پڑھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے یہاں پر، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ سارے انبیاء چلے گئے، مر گئے، خاک میں یکساں ہو گئے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس کا قبر خالی ہے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس نے اپنے بارے میں انجیل یوحنا کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے 10 باب کو اگر ہم پڑھیں، 18 آیت کو اگر ہم پڑھیں، تو لکھا ہوا ہے کہ کسی میں یہ دم نہیں، کسی میں یہ قدرت نہیں کہ مجھے ہلاک کرے، مارے، میں خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں اور دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کروں۔ کیا آپ نے کبھی کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی بڑے مہا پرش کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرے؟ صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور اگر آپ اس کو اس حیثیت سے جانیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا، وہ خود خداوند، وہ مسیح مسح کیا ہوا آپ کے لیے تاکہ آپ کو بچائے، اگر اس حیثیت سے آپ اس کو جانیں گے
تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند آپ کو ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین 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 آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خداوند قادر مطلق ہے، وہ سلامتی دہندہ، شفا دہندہ، وہ آپ کا خالق و مالک ہے، وہ مسیح مصلوب ہے۔ جس طرح کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، اور سورہ نساء میں اس کی انکار کی گئی ہے کہ وہ مصلوب ہے، بلکہ اس کی شبیہ میں کسی کو انہوں نے وہاں پر مصلوب کیا تاکہ عیسیٰ ابن مریم کو بچائے۔ عیسیٰ ابن مریم، جس طرح آپ کہتے ہیں وہ میرا عیسیٰ نہیں، مگر عیسیٰ ابن مریم جو کتاب مقدس میں ہے وہ میرا خداوند ہے۔ وہ اسے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کو بچانے کے لیے آیا، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ وہ آیا کہ مجھے گلے لگائے، کیونکہ میں گمراہی میں تھا، کیونکہ میں راہ جہنم میں تھا، اور اس نے مجھے بچا کر اپنے سامنے لایا، اپنے باہوں میں لیا۔ اس نے کہا وہ راہ میں ہوں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم میں ہدایت کر۔ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مگر مسیح پکار کر کہتے ہیں کہ میں وہ مستقیم راستہ ہوں، میں وہ حقیقی راستہ ہوں، ایک راستہ خدائے ہے، میں ہوں۔ اور وہ آپ کو آج پکارتا ہے کہ میرا انجیل جو ہے وہ تحریف نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، باطل نہیں ہے، کیونکہ میں بطالت میں نہیں، منسوخ نہیں ہوا کیونکہ میں بطالت میں نہیں۔ اور یہ انجیل خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے یہ انجیل۔ السلام بھائی صاحب، کیا حال ہے بھائی صاحب؟ ٹھیک ہو؟ خدا کا شکر۔ خداوند تہاڈے ساتھ ہوئے بھائی صاحب، میں ٹھیک ہاں، شکر ہے خدا دا۔ بھائی صاحب وہ پروگرام تہاڈا نہیں ویکھ سکدے، ٹی وی ساڈا خراب ہو گیا، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا تے ہن نہیں ٹھیک کران ہویا۔ تے اور پاسٹر جی میں شکر ہے خدا دا، اگے نالوں بہت بہتر ہاں، خداوند دا بہت شکر ہے۔ میں ہن وی تہاڈی بھیجی ویڈیو جہڑی دعا والی سن رہی ساں، اور جد میں تہاڈی آواز سننی ہاں، تہاڈی ویڈیو سننی ہاں، خدا مین بڑا سکون اور برکت دیندا ہے۔ تے باقی آستر دے کام لی کافی جگہ تے دتیاں نے انہیں اپنی سیویاں، کوئی نہیں فی الحال تے کتے وی دا ہویا۔ تے باقی تسی دعا کریو، خدا کرے گا ہو جائے گا کتے۔ تے دوسرا بھائی صاحب میں نا اسی کام کرنے سپورٹ دا، ہینڈ ریپ دا کام کرنے بٹیاں دا، تو باہر ہی ساریاں جاندیاں نے کسے دا کرنے آ۔ اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے میں تانوں اپنے کام دی تھوڑی ویڈیو بھیجا بنا کے کہ اسی کام کرنے، اگر سانوں کوئی باہر لگوا دو تو مہربانی ہوئے گی تہاڈی کہ چلو کوئی ویکھے تے پھر اسی ڈائریکٹ کر لئیے باہر۔ اور بھائی صاحب بہت بہت خدا تانوں برکت دے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے بہن، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ آپ نے یہ پیغام چھوڑا میرے لیے، اور متاسف ہوں کہ آپ کا ٹی وی کام نہیں کر رہا، اور مگر میں خداوند کا شکر گزار ہوں پھر بھی آپ کلپس دیکھ پاتے ہیں انٹرنیٹ کے وسیلے سے، اور ضرور میں دعا کروں گا آپ کے لیے، اور ضرور آپ وہ ویڈیو مجھے بھیجیں، اس کی اگر اجازت نامہ مجھے دیں تو میں اسے نشر بھی کروں گا البتہ تحقیق کے بعد، اور میں دعا کروں گا۔ اس وقت ہے خداوند میں بہن کو تیرے سپرد کرتا ہوں اس وقت، خداوند تیری مرضی بہن کی زندگی میں پوری ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ تو نے انہیں چنگائی دی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی فرما خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت بہن پر، ان کے گھر والوں پر، ان کے کام کاج پر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین آمین۔ تو سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کو مصلوب نہیں
نہیں، مسیح ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم رسول اللہ کو مصلوب نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے وہ، مگر وہ میرا مسیح نہیں، ٹھیک ہے وہ، مگر وہ میرا مسیح نہیں، وہ ایک کہانی ہے جسے بنایا گیا ہے، یہ ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، کلام خدا ہے، اور کلام خدا سے مجھے عار نہیں، میں اس سے خجل نہیں، سر افگندہ نہیں، میں سر افگندہ نہیں، خجل نہیں، اس سے مجھے عار نہیں، اور یہ قدرت خدا ہے میرے نجات کے لیے، آپ کے نجات کے لیے۔ اس کلام کو پڑھیں، کسی اور چیز کو نہیں، اس کلام کو پڑھیں اور خدا کے حقیقت کو سمجھیں۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں خود مسلمان تھا اور ان چیزوں پر میرا باور تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ یہ غلط ہے تو میرا خون گھول جاتا تھا، اور شاید اگر میرے بس میں ہوتا تو میں قتل بھی کر ڈالتا اس شخص کا، مگر خداوند نے میری آنکھیں کھولی اور مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا نے مجھ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یقیناً دے دیا، بخش دیا۔ کیسے؟ کہ وہ میری خاطر ہوا، وہ مصلوب ہوئے۔ مسیح مصلوب کو ہم اعلان کرتے ہیں، ہمارا اعلامیہ مسیح مصلوب ہے، وہ مسیح نہیں، وہ یسوع نہیں جو مصلوب نہیں ہوا، جس کی شبیہ میں دھوکہ دہی کر کے کسی اور کو ڈالا گیا صلیب پر، وہ نہیں، دھوکہ نہیں، بلکہ مسیح مصلوب کو ہم اس کو اعلان کرتے ہیں۔ پولس رسول اسی وجہ سے فرماتے ہیں رومیوں کے نام خط میں، وہ رومی شہری تھے، وہ یہودی تھے، اور وہ جو ہے بہت ہی فہمیدہ شخص تھے، وہ سین ہیڈرن کے عضو تھے، یعنی فریسیوں میں سے فریسی، وہ اس زمانے کے بہت سے عظیم علم کے پاؤں کے نیچے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کشتی میں پولس رسول سفر کیا کرتے تھے وعظ کرنے کے لیے، وہ بھی ان کا اپنا ہی ہوگا، اور اس کے نوکر چاکر تھے، اور اس نے سب کچھ مسیح کی خاطر کہا، ان سب چیزوں کو میں گوبر کے سامان مانتا ہوں جب مسیح آتا ہے اس کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بھی اس حقیقت کے لیے دی۔ تو پولس جو اس زمانے میں رہتے تھے، جس نے یسوع کو ملاقات کی، حالانکہ وہ مسیح کے مخالف تھے، اس نے مسیح کے شاگردوں پر اذیتیں ڈالی، بلکہ وہ جو مسیحی جو شہید ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے شہید انسانوں میں، اور وہ ہے استیفان قدیس، شاید ان کے پیپر پر تصدیق نامہ انہوں نے دستخط بھی کیے کہ ہاں اسے سنگسار کرو، یہ کفر کہہ رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے وہ بھی دیکھے، مگر دمشق کے راستے میں ستاتے خدا کے لوگوں کو ستاتے دمشق کے راستے میں جب وہ چل پڑے تو وہاں پر خداوند نے ان کی آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے نور کو دیکھا اس نے کہ وہ اندھے ہو گئے، اور خداوند نے اس کو دمشق جب وہ گئے تو خداوند نے اس کو سلامتی بخشی اور اسے چنگائی دی، اور 14 سال تقریباً وہ خاموشی میں رہ کر پھر اس نے خداوند کے کلام کی منادی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دی۔ تو پولس رسول جو ہر چیز سے واقف، اس زمانے کے مسائل سے واقف، اس زمانے کے تاریخ سے واقف، مسیح سے واقف، مصلوب ہونے سے واقف، سب کچھ سے واقف، وہ نہیں جانتا، اور 650 سال بعد کوئی اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ ما اقتلو ما اسلبو۔ یہ جالب ہے، یہ دیکھیں وما صلبو وما قتلو ولیکن شبہ لہم، مگر دھوکہ دہی سے اس کی شبیہ میں کسی کو ڈالا گیا۔ کیا آپ اس کو باور کرتے ہیں؟ اور
उन लोगों को जो दस्ते अव्वल के गवाह थे, यूहन्ना जो हमेशा उसके छाती पर सर रखते थे, मती जिसने अपने कारोबार को छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए, लूका जो यगाना गैर यहूदी थे जिस पर खुदावन ने इंजील का मुकाशफा किया, इल्हाम किया, और वो पौलुस के साथ साथ एक डॉक्टर की हैसियत से और एक तारीख दान और तारीख नवीस के हैसियत से वो जाते रहे। वो सब नहीं जानते, जैसा कि यहाँ पर लिखता है व इन्नल्लज़ी अख्तलफू फी लफ़ी शक्क मिन्हु, वो इख्तलाफ में थे, उनको शक था वगैरह वगैरह। इन अतबा की बात ना करो, वमा क़तलू यकीनन, यानी उसका कत्ल नहीं हुआ, इसका शायद नहीं, मगर मेरे मसीह का कत्ल हुआ, मेरा मसीह मसलूब हुआ। मैं उस मसीह की बात कर रहा हूँ, तारीखी मसीह, 650 साल बाद किसी की गवाही, जिसने कुछ देखा नहीं, जो जानता नहीं था, उसकी बात को मैं नहीं मानता, बल्कि मैं उनकी बातों को मानता हूं, उन लोगों की बात जो कि शाहिदीन रूबरू थे, वो मसीह के हकीकी शाहिदीन थे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जब हम आमाल रसूला में पढ़ते हैं, उसके पहले बाब उसके 8 आयत में हम पढ़ते हैं कि तुम मेरे शाहिद होंगे, तुम मेरे गवाह होंगे। जो हम गवाह कहते हैं फारसी ज़बान में या उर्दू ज़बान में, वो अरबी में शाहिद कहते हैं, शहादा जिसे कहते हैं, शाहिद कहते हैं। असल यूनानी में इसे मार्तूरिस, काई इसिस्तिमो मार्तूरिस, काई इसिस्तिमो मार्तूरिस, यानी तुम मेरे नाम के वसीले से मेरे लिए तुम मार्टर होंगे, तुम शहीद होंगे। शायद गवाही देते देते, खुदा के कलाम की प्रचार करते करते, इस इंजील की मनादी करते करते तुम्हें कत्ल भी किया जाए। शाहिद के यही दो मानी, गवाह। जब गवाह को कटहरे में खड़े करते हैं तो वो अपनी जान पर खेल कर कटहरे में आते हैं, यही है। और पौलुस रसूल मुए, उनका कत्ल हुआ, पतरस का कत्ल हुआ। उनमें से, उन शागिर्दों रसूलों में से जिस एक शख्स का कत्ल नहीं हुआ, वो थे यूहन्ना आरिफ, जो कि आइलैंड ऑफ पतमोस, जो इस वक्त तुर्किया में है, वहां पर वो नेचुरली तबीई मौत वो इस दुनिया से चले गए, जिसने मुकाशिफा मसीह हमारे लिए लाया, जिसने मुकाशिफा मसीह, बाकी सबके सब वो मारे गए। क्यों? उन्होंने अपने जान की परवाह भी नहीं की इंजील की मनादी करते करते। क्यों पौलुस ने माल और दौलत दुनिया को धक्के देकर मसीह के पीछे हो लिया, हालांकि वो मसीहियों के आज़ार दहिंदा थे। जब उनकी आंखें खुली तो उसने क्या कहा? अब पढ़ते हैं हकीकत को। ये तो हकीकत नहीं, अब हम हकीकत को पढ़ते हैं। और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा वाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिलेगा। ये यहूदियों के नाम, जो यहूदी वहां पर रोम में थे, उनके नाम है, क्योंकि गैर कौम जो कहते हैं यानी गैर यहूदी, इससे मानी है। कभी कभार हम मसीही दूसरों को गैर कौम कहते हैं, हम खुद गैर कौम हैं अगर हम यहूदी नहीं, मगर गैर कौमों को खुदावन ने अपना कौम बनाया, हम गैर कौम ही हैं। और फिर कहते हैं कि गैर कौमों में फल मिला वैसे ही मैं तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका हूं। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। मैं हर एक का मकरूज हूं मसीह के सामने, हर एक का मकरूज हूं कि मैं ये कर्ज कैसे अदा करूं? इंजील की मनादी करके, इस हकीकत की मनादी करके कि मैंने सब कुछ देखा है, मैंने मसीह को देखा है, मेरी मसीह से मुलाकात हुई है रूबरू। मैंने उस नूर को देखा दमिश्क के रास्ते में, जिसने मेरी आंखें खोली।
پس میں تم کو بھی جو روم میں ہو خوشخبری سنانے کو حد المقدور تیار ہوں. حد المقدور جتنی میری مقدار ہے, جتنی میری قوت ہے, میں یہ تم تک بھی پہنچانے آیا ہوں. ہیلو 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 ہلو. ہاں جی, آپ نے فون کیا, بات کریں. سلام پاسٹر جی. سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ دلدار سر جی. دلدار. او بھائی دلدار, کیسے ہیں؟ دلدار صدقے, ہائے ہائے, خداوند آپ کو برکت دے. آمین جی آمین. ہاں جی, کیا خدمت کر سکتا ہوں دلدار بھائی؟ میں صاحب جی آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں. خدا کا شکر ہے. تو میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ کے پروگرام کو دیکھ کر, اور خاص کر آپ کو دیکھ کر. بہت شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے. بھائی دیکھیے, میرا تھوپڑا دیکھنے سے زیادہ مسیح کا تھوپڑا دیکھیں. میرا تھوپڑا دیکھنے سے زیادہ مسیح کا تھوپڑا دیکھیں اور کلام سنیں. سر جی تیرے وچوں مسیح نظر آਉਂਦਾ. ہاللویا ہاللویا, یہ ہے بات. یہی تو ہے کہ ہم نے مسیح کو دکھانا ہے اپنی صورت سے, اپنی زندگی سے. ہاللویا. ہاں جی ہاں جی. اور صاحب جی میں نے آپ کو ایک نا اپنی بتانی تھی بات. ہاں جی. وہ خداوند نے نا مجھے بہت برکت بخشی تھی, تو میں نے نا ایک دعا مانگی تھی 2005 اور 6 میں. میرا خیال ہے سمندری طوفان آیا تھا امریکہ میں. ہاں جی. تو مجھے نا گھر والوں نے نا بڑا پریشان کیا, یعنی تانے شانے مارے کہ تو ہر وقت یسو یسو کردا رہنا ہے. تے او امریکہ دے وچ سمندر دے طوفان پایا نا, دنیا روڑن ڈیا. 5-6 دی گل آ. ہاں جی. تے جے تو یسو نو ماننا تے کہہ ہاں یسو نو طوفان او سمندر نو ڈک دے تے پھر تینوں اسی مناں گے کہ تو یسو دا بندہ ہے. بھائی لوگ کچھ بھی کہتے ہیں, جیسا کہ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھوں لوگوں کے لیے جو طوفانیں وغیرہ آتے ہیں, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ سب انسانوں پر یکساں آتے ہیں. اور اگر ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ تاکہ یہ میں آپ کو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے, اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے. جب طوفان آتے ہیں تو مسیح غیر مسیح پر آتا ہے, سب پر آتا ہے, مگر مسیحی اگر اس طوفان میں مر جائے تو وہ زندہ ہے. آمین آمین. یہ ہے بات. تو سر جی پھر نا وہ میں نے دعا مانگی, تو وہ خداوند نے نا جو وقت میں نے بتایا تھا اس وقت پر سمندر کی خبر آ گئی کہ سمندر رک گیا, اپنے ٹکانے پر چلا گیا. یہ ہے مسیح کی قدرت, یہ ہے دعا کی قدرت. ہاللویا ہاللویا بھائی. ہاں جی, خداوند آپ کو برکت دے. ہاں جی ہاں جی. پھر میرے سارے رشتہ دار اور میرے بہن بھائی بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمارے بھائی کی دعا خدا سنتا ہے. بالکل سنتا ہے, خدا سنتا ہے, خدا سنتا ہے. اگر وہ نہیں دیتا کچھ ہمیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو وہ دینے والا ہے وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے شاید نہ ہو. تو وہ ہمارا خدا دانا با حکمت خداوند ہے. تو میں نا چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائی اندریاس صاحب کو بتاؤں کہ خداوند نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہاللویا ہاللویا, آمین آمین آمین. اور آپ کی آواز کو لوگوں نے سنا کہ خداوند نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جی جی, بہت بڑے بڑے کام کیے. لوگ یہاں حیران اور پریشان تھے. پاکستان میں رہتا ہوں سر جی, پاکستان میں. ہاں جی, خداوند پاکستان کو برکت دے, برکت مسیح دے. آمین. ہاں جی ہاں جی. گوجرا شہر, فیصلہ آباد گوجرا شہر مشہور ہے سر جی. بالکل بالکل جی, بالکل. میں سنا ہوں, کئی بار فون کالز لیتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے بھائی. آمین آمین. تو سر جی آپ میرے لیے دعا کریں, اور میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ میرے بیوی اور بچے اور میں خوشحال رہے ہوں آپ کی دعا سے. بالکل بالکل. اے خداوند میں اس وقت دلدار کو تیرے حضور لاتا ہوں, جو تیرا دل دادا ہے. اے خداوند
اسے تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں، اپنی بہن کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر کو تیرے حضور لاتا ہوں خدا، اور تیرے قدموں میں لاتا ہوں. تو ان کو مزید برکت دے خداون، ان کو نمک و نور بنا اپنے لیے خداون. اور خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا فضل ان پر ہو، جو کمی گھٹی ہے تو پوری کر ان کے لیے، تو ان کی مشکل کشائی فرما. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں یہ دعا مانتا ہوں اپنے بھائی اور ان کے گھر والوں کے لیے. آمین 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 شکریہ اس گواہی کا. خداون آپ کو برکت دے بھائی، دل خوش کیتا. خداون آپ کو برکت دے. خداون آپ کو. بہن یا بھائی آپ نے فون کیا تھا اور میں بات کر رہا تھا، آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں. یہ آپ نے میرے خیال میں وائس میل چھوڑا ہے. جی صاحب جی، ویری گڈ، زبردست بھائی کا میں میسج میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا اس نے بولا ہے آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت اچھا ترتیب کے ساتھ میسج دے رہے ہیں. خدا آپ کو بہت بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. گاڈ بلیس یو ٹو. خداون آپ کو برکت دے. خداون یہ سب خداون کو جلال دینے کے لیے ہے. یہ سب خداون کو جلال دینے کے لیے ہے. سلام جی. پاکستان تو گل کرنے کو بٹیکس تو میری لات میں سر دی مہینہ ہو گیا تے درد ہون دی تے تسی خداون تن برکت دے. میرے واسطے دعا کرو. جاوید مسیح میرا نام. جاوید تے میرے واسطے خاص دعا کرو. میری لات نو آرام. مہینہ ڈیڑھ ہو گیا میری لات میں درد ہون دی تے دوائیاں کھان دے تے ہٹن نہیں دی ہے. تو خدا تین برکت دے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداون میں اس وقت اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداون میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو شفائے کامل عطا فرما. اس درد سے انہیں چھٹکارا دے. خداون میں دعا کرتا ہوں جو دوائیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی باعث شفا ہوں ان کے لیے. خداون میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت بھائی پر ہو. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں یہ دعا مانتا ہوں. آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداون آپ کو برکت دے. ہیلو 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 آپ نے فون کیا، مہربانی کر کے بات کریں کیونکہ وقت کم ہے. ہاں جی. سلام. سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. دعا کروائی تھی. ہاں جی دعا کروائی تھی. میرے معدے میں خداون کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. خدا کا شکر ہے. بیٹی کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے اور میرے بیٹے کے کاروبار کے لیے. ضرور بہن. یہ میری بیٹی نا، ہاں جی یہ ذرا بات کر لیں. ضرور جاتی تھی جو بس اس کے معدے کا مسئلہ ہے اور اس کا نا خون کی کمی ہے. ضرور میں دعا کروں گا. خداوند مہربان. میری گواہی ہے کہ میں نے دعا کروائی تھی جس دن پشتوں میں شاید. ہاں جی پشتوں میں میرا پروگرام تھا. آپ نے ہاں جی دعا کروائی تھی. میں نے نا دعا کروائی تھی تو مجھے نا معدے کا آرام آ گیا. خدا کا شکر ہے. خدا کا شکر ہے. ہاللویہ ہاللویہ. ضرور ضرور میں بات کروں گا. ہاں جی. سلام بیٹی، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام امرین ہے. ہاں بیٹا. ماما کروائی تھی، اسٹمک پرابلم ہے اور آئرن کی بھی کمی ہے جس وجہ سے نا میرے بال بھی بہت گر رہے تھے. ہاں میں ضرور دعا کروں گا. ضرور دعا کروں گا بیٹا. اسی وقت دعا کروں گا. اے خداون میں تیری بچی کو، تیرے فرزند کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداون میں دعا کرتا ہوں تو ان کے بدن کو چھوئے. خداون ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. خداون میں دعا کرتا ہوں جو دوائیں وہ استعمال کرتی ہیں وہ بھی ان کے لیے باعث شفا ہو، ان کو چنگائی ملے. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت بہن پر ہو. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداون آپ کو برکت دے. ہاللویہ ہاللویہ. خداون کا شکر ہے گواہی کے لیے بھی. بہن کو تو نے چنگائی دی. خداون تیرا شکر. ہیلو 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 بھائی سلام. سلام بھائی. جی میں آج آپ کا پیغام سن رہا ہوں تو آپ جیسے بولے ہیں ایسے بولنا ہمیں چاہیے. جو آپ نے مسیح اور عیسیٰ کے بارے میں بتایا. ہاں جی بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ بس میرا نام وہی ایک دفعہ میں آپ پہ آیا تھا آپ کے پاس. اور کوئی بات نہیں. خداون آپ کو برکت دے بھائی. خداون میں مضبوط رہیں. خداون آپ کو برکت دے اور خداون کے لیے چمکیں جیسا کہ اس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. خداون آپ کو برکت دے. شکریہ فون کرنے کا بھائی. خداون آپ کو برکت دے.
میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور خداوند کا شکر گزار ہوں کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے مالک اور ہمارے خالق، اور وہ واقعاً سنتا ہے۔ السلام پاسٹر جی۔ سلام بھائی اندریاس صاحب، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اور میں نے جو لائف آپ سے بات کی ہے یہ 5 اور 6 کی بات ہے، مجھے اب پکا یاد نہیں ہے، 5 اور 6 کی بات ہے۔ ادھر سمندری طوفان بہت زیادہ آیا تھا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو عوام کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، اور سمندری طوفان ادھر بھی چلا جاتا تھا۔ یہ کٹرینا بھائیوں نے اور میرے کزنوں نے مجھے مذاق کی ہے یسوع کے نام پر کہ تو ہر وقت یسوع یسوع کہتا رہتا ہے، اور تو اپنے یسوع کو کہے وہ سمندری طوفان سے لوگوں کو بچائے اور سمندر کو روک دے، پھر ہم مانیں گے کہ تو یسوع کو ماننے والا ہے، کیونکہ یسوع تو بڑے بڑے کام کرتا، تو اس نے بولا تھا اس کے ماننے والے بھی بڑے بڑے کام کریں گے۔ اور میں نے سر پھر دعا مانگی اپنے خداوند کے حضور، اور میرے خدا نے میری دعا کو قبول کیا، اور میری روح کو سمندر کے بیچ میں جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے خداوند خدا نے سمندر کو روک دیا ہے، اور میں نے ان کو وقت بتایا تھا کہ اس وقت اب خبر آئے گی 9 بجے پی ٹی وی پر، پاکستانی چینل پر 9 بجے پہلی خبر آئے گی کہ سمندر جو دنیا کو تباہ کر رہا تھا وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔ اور اتوار کا دن تھا سر، اور میرے خداوند نے میری اس بات کو پورا کیا۔ میں اپنے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور آپ میری اس گواہی کو ضرور شیئر کیجئے مسیح خداوند کے نام سے، آمین آمین آمین۔ لوگوں نے سن لیا بھائی، آپ کی گواہی کو پھر سے سن لیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند میں مضبوط رہیں، اور خداوند یقیناً ہمارا خداوند جو ہے وہ کامل خداوند ہے، اور وہ معجزہ دکھانے والا خداوند ہے۔ تو اس انجیل کے بارے میں پولس رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، میں اس انجیل سے خجل نہیں، میں انجیل مسیح کی بابت سر افکندہ نہیں، یعنی میرا سر نیچے نہیں بلکہ اوپر ہے، میں سرفراز ہوں، اور یہ میں خداوند کے نور میں، خداوند کے قدرت میں، قوت میں بلند ہو کر کہتا ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ اس لیے کس لیے میں شرمندہ نہیں، کس لیے میں اس سے آر نہیں رکھتا، کس لیے میں اس سے خجل نہیں، کس لیے میں اس سے سر افگندہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے۔ مجھے بہت سے ٹیلی فون کالز آتے ہیں، ہماری کلیسیا میں بہت سے لوگوں کے نام محمد ہیں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، عمر ہے، شیر خان ہے۔ ان سب لوگوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، ان کی آنکھوں کو خداوند نے کھولا ہے۔ ہر ایک کے لیے پولس رسول فرماتے ہیں، ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی، کیونکہ وعدہ انہی کی طرف تھا، پھر غیر، پھر یونانی کے واسطے، یعنی ہر ایک کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اپنی کوششوں سے نہیں، مزاروں پر جانے سے نہیں، دوسرے مکاتب فکر کو پڑھنے سے نہیں، بلکہ انجیل مسیح کو پڑھ کر، انجیل مسیح کو قبول کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ کوئی اور وسیلہ نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ دانیال ابراہیمی آمین ہاللویہ لکھتے ہیں، اور بھائی فیضان بھٹی آمین ہاللویہ لکھتے ہیں، اور پھر وہ آمین 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 لکھتے ہیں، یس ہاللویہ آمین آمین، اکرم برکت آمین لکھتے ہیں، اور خداوند کا شکر گزار ہوں، اور پھر فیضان بھٹی آمین آمین لکھتے ہیں، اور بھائی کو بہت شوق ہے خداوند کا شکر گزار ہوں میں، تھینک یو جیسس۔ فیضان پھر لکھتے ہیں، آمین لکھتے ہیں، بہت زیادہ۔ عطیہ بہن، عطیہ عنایت، گاڈ بلیس یو، اور فیضان بھٹی پھر بھی لکھتے ہیں آمین، تھینک یو جیسس۔
ब्लेस्ड मैसेज बहन आतिया इनायत लिखती हैं, और यूसुफ मसीह भी हमारे साथ हैं, खुदावन का शुक्रगुजार, उन्होंने भी पैगाम यहाँ पर रखे हुए हैं। ये चुक गया यहाँ पर बहन आतिया इनायत फिर भी, और यूसुफ प्लीज़ प्रे फॉर मी सो मच फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओपन डोर, ब्लेसिंग ऑफ सैलरी। ज़रूर ऐ खुदावन यूसुफ मसीह के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके कारोबार के लिए, रोज़ी रोटी के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूँ। खुदावन तू मवाक़े के दरवाज़े भाई के लिए खोल, तू उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। और फिर भी बहन अतिया इनायत हालेलुया लिखते हैं, और एक और कमेंट भी है यहाँ पर। समित मोजेस, सर मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ मैं आपके लिए, मेरे राइट हैंड में दर्द है, खुदा मुझे अच्छा करे। ज़रूर समित मोजिज़ आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावन आपको बरकत दे। ऐ खुदावन मैं अपने भाई समित मोजिज़ के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई बख्श, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफा दे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तेरे बरक़ात उन पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। हेलो 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 हेलो, आपने फ़ोन किया, बात करें, वक्त बहुत कम है। हेलो, हाँ जी अब बात करें, वक्त बहुत कम है। आप कौन बोल रहे हैं? सर ये दुआ करवानी। किस बारे में दुआ करूं भाई? भाई वक्त कम है, आप बात करें। भाई साहब दूसरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं शायद कता करूं, आप बात करें मेहरबानी से, क्या दुआ करूं? हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूं भाई, आप बात करें। हेलो सलाम जी। सलाम भाई, बात करें। हेलो, आप बात करें, आप बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं लोग बोल रहा हूँ सर, लोग बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप टीवी की आवाज़ को बंद करें ताकि मेरी आवाज़ आपको आए। हेलो, मैं आप मेहरबानी करके प्रोग्राम के बाद फ़ोन करें, मैं दूसरा फ़ोन कॉल ले लेता हूं। ये लो, ये फ़ोन कॉल भी क़ता हुआ। जब आप फ़ोन करते हैं तो मेहरबानी से टीवी की आवाज़ को बंद करें ताकि आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे और मेरी आवाज़ आपको। खुदावन की सलामती आप सब पर हो, आमीन।